بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکلاوے کے تقریباً 2 ماہ بعد بینش اور باسط پہلی بار گاؤں آئے تھے۔ اسی دن اشال بھی کافی عرصے بعد ماہم سے ملنے ان کے گھر گئی۔ وہ سیدھی ماہم کے کمرے ہی میں چلی گئی تھی۔ اس دوران ماہم اور اشال کی چند ملاقاتیں ہوئیں، مگر مزمل کے متعلق ماہم نے کبھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اسی بات کا غصہ اشال کو تھا۔ ماہم نے اشال کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو بول اٹھی، تم کیسے آ گئی؟ ماہم نے خوش اخلاقی سے پوچھا، جیسے وہ ہر روز آتا ہے۔ اشال کے ایک ہی جملے نے ماہم کو چپ لگا دی۔ وہ نظریں جھکائے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ایسی خراشیں گھاؤ بن جاتی ہیں، میں نے کہا تھا نا، اشال نے یاد دہانی کرواتے ہوئے کہا۔ ماہم نے اپنی کلائی کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، کوئی گھاؤ نہیں۔ اشال نے دیکھا تو مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ماہم چودھری، محبت کے گھاؤ نشان تھوڑی چھوڑتے ہیں، ایسی ویسی کوئی بات نہیں، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ ماہم نے سنجیدگی کے ساتھ اپنی صفائی دی، ویری فنی، روزانہ اسے کھڑکی سے دیکھتی ہو، پر ایسی ویسی کوئی بات نہیں۔ اشال نے ہلکا سا طنز کیا تھا، میرا یقین کرو اشال، ماہم نے زور دے کر کہا۔ اوکے فائن، کر لیا تمہارا یقین۔ کین یو ایکسپلین دس ٹو می؟ کیوں دیکھتی ہو اسے؟ اشال نے بغیر کسی لحاظ کے ماہم کو کہہ دیا۔ ماہم گردن جھکائے بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی آ چکی تھی۔ ماہم چودھری، مجھے تم پر پورا یقین ہے۔ تم صرف اپنے دل کو یقین دلا دو کہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں۔ زندگی کے فیصلے دماغ سے کیے جاتے ہیں، دل سے نہیں۔ ماہم نے اپنی طرف سے مدلل دلیل پیش کی۔ شٹ اپ، کسے دھوکہ دے رہی ہو، خود کو یا مجھے؟ جو تم کہہ رہی ہو اگر یہ سچ ہے تو محبت کی اس کھڑکی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دو اور شمعون سے شادی کر لو۔ ماہم نے اشال کی باتیں سنی تو اس کے آنسو بغیر آواز کے ٹپکنا شروع ہو گئے۔ زیادہ ایموشنل مت ہو، بی پریکٹیکل۔ میں سمجھتی ہوں تمہاری یہ ڈف اینڈ ڈم سی محبت یہ سوسائٹی نہیں سمجھے گی۔ کوئی دیکھے گا تو کہے گا لڑکی کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، اس کی فوراً شادی کر دو، وہ بھی پاگلوں کی طرح 2 ماہ سے آ رہا ہے۔ یہ لو موبائل اور اسے حقیقت بتا دو۔ کیسی حقیقت؟ ماہم نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے کرتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ تمہاری منگنی ہو چکی ہے۔ یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ میری منگنی ہو چکی ہے، ماہم نے گھائل آواز کے ساتھ اقرار کیا تھا۔ پھر مت بنو ایڈیٹ، اشال نے یہ کہا ہی تھا۔ ماہم نے کھلی کھڑکی کا پردہ پیچھے ہٹایا اور کھڑکی کے پاس پڑی ہوئی ایزی چیئر پر گردن جھکا کر بیٹھ گئی۔ ماہم چند منٹ اسی حالت میں بیٹھی رہی۔ اشال کی نظریں اس پر مرکوز تھیں۔ ماہم کچھ کہنا چاہتی تھی، پھر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور صرف شکایتی نظروں سے اشال کی طرف دیکھا۔ اشال اٹھ کر اس کے پاس گئی اور معذرت خانہ انداز میں بولی، ماہم سوری، غصے میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ گئی۔ یار مجھے تمہاری فکر ہے، آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ مائی کنسرن۔ بند دروازے پر دستک ہوئی۔ ماہم ایزی چیئر سے اٹھی، ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں خود کو دیکھا، اپنے بال سیدھے کیے، چہرہ ٹشو سے صاف کیا۔ کھول دو دروازہ، مومنہ نے دروازہ پیٹتے ہوئے آواز لگائی۔ ماہم نے اشال کو اشارہ کیا، اس نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ اتنی دیر لگا دی دروازہ کھولنے میں؟ مومنہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہہ دیا۔ بس کچھ بات کر رہے تھے، اشال نے جلدی سے جواب دیا۔ باتیں سننی ہیں تو نیچے آ جاؤ، بینش باجی لاہور سے آئی ہوئی ہیں، نیچے امی کے پاس بیٹھی ہیں، جب سے آئی ہیں اپنے سسرال کے قصے سنائے جا رہی ہیں۔ امی نے بلایا ہے، جلدی آ جائیں، چائے بنا رہی ہوں۔ مومنہ نے جاتے جاتے ایک ساتھ کافی ساری باتیں کہہ دیں۔ کیا بتاؤں مامی جی؟ بیگم صاحبہ بڑی اچھی ہیں، ابھی 10 دن پہلے کی بات ہے، جو کام والی ماسی تھی نا، اس نے کام چھوڑ دیا۔ بازلہ کے پرچے ہونے والے ہیں، مزمل صاحب اسے کام نہیں کرنے دیتے۔ خالہ بلقیس سے اتنا کام ہوتا نہیں، مجھ سے دیکھ کر رہا نہیں گیا، پھر میں شروع ہوئی اور چٹ پٹ سارے کام ختم کر دیے۔ بیگم صاحبہ نے دیکھا تو 1000 کا نوٹ اور ایک سوٹ اسی ٹائم انعام میں دے دیا۔ پھر کہنے لگیں، بینش اچھا نہیں لگتا کہ تو بیٹھی رہے اور تیری ساس کام میں لگی رہے۔ بینش یہ بتا، مزمل صاحب کو کیا تکلیف ہے جو بازلہ کو کام نہیں کرنے دیتے؟ اشال نے بینش کی باتوں کے نہ تھمنے والے سلسلے کو روکا اور اسی کے انداز میں اس سے پوچھا، مزمل صاحب تو بہت اچھے ہیں جی، بازلہ سے چھوٹی بہنوں کی طرح پیار کرتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں ڈاکٹر بناؤں گا۔ چائے۔
مومنہ چائے کی ٹرے اٹھائی کھڑی تھی۔ بینش اسے بتاؤ کہ بازلہ کتنا پڑتی ہے؟ ماہم نے مومنہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مومنہ نے میز پر چائے کی ٹرے رکھی اور باری باری سب کو چائے پیش کی۔ چائے کے دوران بھی بینش کی باتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری رہا۔ مریم بی بی نے چائے پی اور نماز پڑھنے چلی گئی۔ مومنہ کو ماہم نے پڑھنے بھیج دیا۔ تمہارے مزمل صاحب کیسے ہیں؟ اشال نے ماہم کی طرف دیکھتے ہوئے بینش کی پھر سے چابی گما دی۔ مزمل صاحب تو بڑے اچھے ہیں، کام سے سیدھا دوسری منزل پر اپنے کمرے میں۔ تم گئی ہو اس کے کمرے میں؟ اشال نے بات کاٹتے ہوئے جلدی سے پوچھا۔ دیکھنا تو چاہتی تھی پر باسط نے منع کیا ہے۔ صرف بازلہ کو جانے کی اجازت ہے ان کے کمرے میں۔ ایسا کیا ہے وہاں؟ اشال نے اشتیاق سے پوچھا۔ پتہ نہیں، بازلہ بتا رہی تھی مزمل بھائی کو بالکل پسند نہیں کہ کوئی ان کی چیزوں کو ہاتھ بھی لگائے۔ بازلہ نے یہ بتایا تھا کہ ان کے کمرے کا سارا سامان باہر کے ملکوں کا ہے۔ اچھا یہ تو بتاؤ تمہارے صاحب کو کھانے میں کیا کیا پسند ہے؟ پھل فروٹ اور ڈرائی فروٹ، چائے اور کافی بڑی پیتے ہیں۔ بینش نے سب کچھ ٹھیک ٹھیک بتایا مگر اس کا تلفظ غلط تھا۔ ماہم جواب تک خاموش تھی۔ اطمینان سے بولی، بینش تم نے سب کے بارے میں بات کی سوائے باسط بھائی کے۔ بینش کا چہرہ کھل گیا۔ باسط کا نام سن کے بینش چہکتے ہوئے بولی، ماہم باجی باسط کی کیا بتاؤں، وہ تو اتنا اچھا ہے کہ میں بتا ہی نہیں سکتی۔ تم سے محبت کرتا ہے؟ اشال نے فوراً پوچھا۔ بہت محبت کرتا ہے، بڑا خیال رکھتا ہے میرا۔ محبت کا اظہار کیسے کرتا ہے؟ وہ تو بول نہیں سکتا۔ اشال نے دو ٹوک ہی پوچھ لیا، اشال باجی تم بھی ایویں ہو؟ تمہیں کس نے کہہ دیا محبت بتانے کے لیے بولنا ضروری ہے؟ محبت تو جیسے تختی پر لکھتے ہیں ویسے ہی بندے کے منہ پر لکھی ہوتی ہے۔ محبت میں نہ پوچھتے ہیں اور نہ بتاتے ہیں، بس اندروں اندر ہی پتہ چل جاتا ہے۔ بینش تھوڑی دیر بیٹھی پھر معراج کے گاؤں اپنے میکے چلی گئی۔ ماہم تو ویسے ہی کم گو لڑکی تھی۔ بینش کے جانے کے بعد اشال کو بھی چپ لگ گئی تھی۔ آج تم چپ سی ہو؟ حارث نے واٹس ایپ پر ویڈیو کال کرتے ہوئے اشال سے پوچھا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اشال نے اپنی دونوں ہتھیلیوں سے اپنے چہرے صاف کیا۔ جو محبت میں چہرہ نہ پڑھ سکے وہ محبت کی پرکشا میں فیل ہو جاتا ہے۔ حارث نے موبائل پر اشال کے چہرے پر نظریں ٹکاتے ہوئے جواب دیا۔ کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اشال نے موبائل کی طرف سے گردن موڑتے ہوئے پوچھا۔ یہ سوال میں نے تم سے کبھی نہیں پوچھا۔ تم نے پوچھا ہے تو جواب یہ ہے اپنے دل سے پوچھ لو۔ تم مجھے اصل بات بتاؤ جس کی وجہ سے تم ڈسٹرب ہو۔ کم آن اشال ہے، ٹیل می۔ ڈسٹرب تو ہوں، تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ اشال نے شرماتے ہوئے سوال کیا۔ انسان کا فیس اس کے اندر کا مرر ہوتا ہے جس میں سب کچھ کلیئر نظر آتا ہے۔ جس بات کی وجہ سے تم ڈسٹرب ہو وہ تم نے مجھے ابھی تک نہیں بتائی۔ بتاتی ہوں۔ مزمل بیگ ہے نا؟ کون مزمل بیگ؟ وہی ماڈل ٹاؤن والا، بتایا تو تھا۔ یس آئی نو۔ کیا ہوا اسے؟ کہیں پھر سے تو ایکسچینج والا چکر نہیں ہو گیا؟ حارث نے اشال کو تنگ کرنے کے لیے شرارت کی۔ شٹ اپ حارث، تمہاری انگلش تو بڑی بہتر ہو گئی ہے، اب تو شٹ اپ کہہ کر چپ کرواتی ہو۔ حارث نے بات لگائی۔ ارے کہاں اسپوکن انگلش والے ٹیچر کہتے ہیں کہ گھر جا کر انگلش میں بات کرو۔ ابا اماں سے کیا بات کروں؟ ماہم سے بات کرتی ہوں تو انگلش کے لفظوں کا استعمال کرتی ہوں۔ آج بینش نے تو بالکل دیسی بنا دیا تھا۔ ایک نئی بوڑھی سہیلی بنی ہے، ان سے بھی اردو میں ہی بات کرنی پڑتی ہے۔ بوڑھی سہیلی کون؟ حارث کو تجسس پیدا ہوا۔ مزمل بیگ کی دادی ممتاز بیگم۔ تم نے مزمل بیگ کی بات شروع کی تھی، وہی تو۔ تم میری سنتے کہاں ہو، بیچ میں ہی ٹوک دیتے ہو، بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے۔ اشال نے اقتاہٹ سے کہا۔ تم بات کرو، میں بیچ میں نہیں بولوں گا، پرامس۔ 2 ماہ پہلے مزمل بیگ بارات کے ساتھ آیا، اسے ماہم سے محبت ہو گئی۔ ماہم کو بھی اس سے محبت ہے پر وہ مانتی نہیں۔ وہ ماڈل ٹاؤن سے روزانہ معراج کے پچھلے 2 ماہ سے آ رہا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد ایک نظر اسے دیکھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ تمہیں پتہ تو ہے ماہم کی منگنی شمعون سے طے ہے جو وہ توڑنا نہیں چاہتی۔ کہتی ہے اپنے ابو کی زبان کا پاس رکھوں گی۔ میں چاہتی ہوں کسی بھی طرح مزمل اور ماہم کی شادی ہو جائے، جائز یا ناجائز کسی بھی طریقے سے۔ تم یہ کیوں چاہتی ہو؟ ماہم کے لیے، شاید مزمل کے لیے۔ میں چاہتی ہوں میرے ماں باپ کی وجہ سے جس محرومی میں اس نے زندگی گزاری ہے اس کا ازالہ ہو سکے۔
میرے ماں باپ نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہی کچھ اس کے پیرنٹس نے تمہارے ساتھ بھی تو کیا تھا۔ مجھے تو اماں ابا نے اتنا پیار دیا کہ اپنے ماں باپ سے نفرت سی ہو گئی ہے مجھے۔ میں کچھ کہوں؟ کہو اشال۔ دیکھو تم گلٹی فیل مت کرو، تم نے مزمل کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ جہاں تک ماہم اور اس کی شادی کا سوال ہے اسے وقت پر چھوڑ دو۔ تمہارے قصوں میں اپنی لو سٹوری تو گم ہو گئی ہے۔ میں جون میں آ رہا ہوں، حکیم صاحب کو بتا دینا، نکاح کر کے ہی واپس جاؤں گا۔ معزز سامعین، یہ ہمارا آج پارٹ 9 تھا۔ پارٹ 10 دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔